کے بعد تو اسٹریٹجی فارمولیشن ہو گئی, پھر اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن ہو گئی, اس کا بھی پورا پروسیس ہوتا ہے, اور پھر اسٹریٹجی ایویلویشن ہو گئی کہ آپ نے جو اسٹریٹجی امپلیمنٹ کیے تھے تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے لیے کچھ کی سکسیس فیکٹرز ڈیسائیڈ کیے ہوں گے, تو وہ کیا آپ نے وہ کی سکسیس فیکٹرز اچیو کیے, کیا آپ نے وہ کے پی آئیز اچیو کیے, تو یہ سب چیزیں اسٹریٹجی ایویلویشن کا پارٹ. تو اسٹریٹجی ایویلویشن میں جو ہے پھر انہوں نے بتایا کہ اس میں انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز ریویو کرتے ہیں کہ انٹرنل فیکٹرز کیا ہیں, ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں, ان کو ریویو کرتے ہیں. پھر جو پرفارمنس ہے اسے میجر کیا جاتا ہے. مینجمنٹ کے زبان میں ایک بہت مشہور بات کہی جاتی ہے کہ واٹ یو کین ناٹ میجر یو کین ناٹ مینج. اس لیے آپ نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس کے سکسیس کا آپ کے پاس میجریبل کرائٹیریا ہونا چاہیے, دیٹ از پرفارمنس میجرمنٹ. تو جب آپ پرفارمنس میجرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ چیز اچیو ہوئی ہے, یہ چیز کم اچیو ہوئی ہے, یہ چیز ٹارگیٹ سے زیادہ اچھے رہے, تو آپ کریکٹیو ایکشنز لیں. اچھا, اسٹریٹجک مینجمنٹ میں چونکہ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ, تو اس لیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھنے میں ڈیفیکلٹی محسوس کرتے ہیں. اس لیے جب چیف ایگزیکٹو کوئی پلان بناتا ہے تو وہ اپنے پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اپنے ڈائریکٹرز کے سامنے اور مینیجرز کے سامنے اس پلان کو ایکسپلین کرتا ہے. چونکہ اسٹریٹجک مینجمنٹ سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہوتے فارملی پروسیس سے, جیسے فائنانس مینیجر نہیں واقف ہوتا, آپ کا آئی ٹی مینیجر نہیں واقف ہوتا, انجینئرز کو نہیں پتا ہوتا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کا پروسیس کیسے ہوتا ہے. جب وہ اپنا پلان پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے, تو وہ پھر اس پلان کو امپلیمنٹ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ریزن از کہ چیف ایگزیکٹو خود جا کر کے تو شاپ فلور پہ اسے امپلیمنٹ نہیں کرے گا, وہ تو اپنے مینیجرز کے تھرو اسے امپلیمنٹ کرے گا. تو اس لیے یہ ایک آپ کو ایڈ کے ذریعے میں تھوڑا سا انہوں نے ہلیریس وے میں بتایا ہے کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ جب چیف ایگزیکٹو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے اپنے آرگنائزیشن میں تو وہ کیا چاہتا ہے اور لوگ کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں. And in conclusion, ladies and gentlemen, what this organization really needs is a one-on-one approach. Easily erasable. Camlin whiteboard markers. Actually, what this organization really needs is repositioning. That means that Easily erasable. Camlin whiteboard markers. what this organization desperately needs is change. Easily erasable. Camlin whiteboard markers. اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمپیٹیٹرز کے ایک اسٹریٹجی کے سامنے میں اپنی ایگزیکٹ وہی اسٹریٹجی لائیں گے. مثال کے طور پہ اگر وہ سرف ایکسل لے کر کے آ رہا ہے, ہم اس کے مقابلے میں بالکل ویسا ہی ایریل لے کر کے آئیں گے. تو یہ ون آن ون اپروچ کہلاتی ہے. اور دوسری جو لیکن وہ ون آن ون اپروچ کو یہ سمجھے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جائے, تو اس لیے کہ یہ چیزیں تو اس نے اپنے بیک گراؤنڈ سے سمجھا دی کہ دس از ون آن ون اپروچ, لیکن لوگوں نے یہ سمجھا اس سے. پھر اس نے کہا کہ ریپوزیشننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کا برانڈ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو آپ پھر نئے پیکیجنگ میں, نئے پرائسنگ میں, نئے نام کے ساتھ, نئے اسٹائل کے ساتھ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں. یہ کہلاتا ہے ریپوزیشننگ. وہ ریپوزیشننگ سے سمجھیں گے ہم اپنے چیئر چینج کر لیں. پھر اسی طرح واٹ ریئلی نیڈس از چینج, وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے چینج پھینکنا شروع کر دیا.
اینڈ مور اور لیس اس طرح کی سچویشن آپ بھی فیس کر سکتے ہیں جب آپ چیف ایگزیکٹو ہوں آرگنائزیشن کے انشاءاللہ. تو اس لیے آپ کو ضروری ہے یہ سمجھنا کہ میں جو اپلائی کرنے جا رہا ہوں آرگنائزیشن کے لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں, یا اور ان کو کتنی ٹریننگز کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایگزیکٹلی سمجھ سکیں کہ واٹ از دا اسٹریٹجی وی آر گوئنگ ٹو فالو اینڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ. تو یہ اس لیے اسٹریٹجک مینجمنٹ کا پروسیس آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور سمجھانا بھی ضروری ہے.